اتنی چلی نہیں جتنی رکی رہی، جتنی میان میں رہی علی کی تلوار اتنی چلی نہیں، میان سے باہر نہیں آئی ہے۔ بھائی 22-23 سال کا علی ہے، لڑ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں 35 سال کا ہے، علی لڑ رہا ہے۔ اور سے سنو، کبھی تاریخ بھی سنا کرو، اس منبر پر جھوٹ فساد ہوتے رہتے ہیں۔ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں ان ذاکرین کا، میں بہت ادب کرتا ہوں جو علم اور تاریخ کی بات کرتے ہیں، لیکن جو اپنی خواہشات سے لوگوں کو نچانے کے عادی ہیں ان کا میں خلاف ہوں۔ کر رہے ہو، اللہ رسول بھی کہتا ہے علم اور قرآن اور حدیث سے بات کیا کرو۔ یہ منبر پاکیزہ ہے، باتیں بھی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ عزیزو، جنگ بدر سے لے کر خیبر تک کفر اور توحید کی لڑائی تھی۔ علی کی تلوار بلند رہی، لڑتا رہا علی، 35 سال تک لڑتا رہا۔ پھر اس کے بعد تاریخ سنو، پھر اس کے بعد علی کی شہادت 1941 ہجری میں ہوئی۔ 41 ہجری میں، صرف 41 ہجری میں، غلط کریں 19 نہیں، 41 ہجری میں علی کی شہادت ہوئی ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں جب توحید کا جھگڑا تھا تب تلوار اٹھی، جب رسول نے جو من کنت مولا کا تاج پہنایا تھا یعنی علی کی ولایت کا، اب ولایت کا دشمن آ گیا میدان میں، جنگ حنین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، جنگ جمل ہوئی۔ اب علی کی، اس وقت علی کی تلوار توحید کو بچانے آئی، اب علی کی تلوار اپنی ولایت کو بچانے آ گئی ہے۔ دنیا والو، یہاں تک میں پہنچا کر لایا ہوں کہ علی کی جب بھی تلوار نکلی ہے میان سے، یا توحید کے لیے یا ولایت کے لیے اٹھی ہے۔ اگر دنیا علی کی ولایت کو تقسیم کرتا، میں کہتا ہوں مان لیتی، یقین کر لیتی، علی کی ولایت کو مان لیتی، تسلیم کر لیتی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کربلا پورا واقعہ پورا نہ ہوتا، کربلا پیش ہی نہ آتا، اگر غدیر کو مان لیا جاتا۔ یہی وجہ ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ علی کے یہ حسین، مولا حسین، مولا مظلوم حسین، تمہاری شہادت، تمہارے جتنے جوان بچے سب کے خون مقدس ہیں، اور وہ علی کی جو دشمنی کا بغض تھا، علی کی دشمنی کے بغض کی تلواریں کربلا میں آ گئی تھیں۔ ان تلواروں کا جواب کس نے دیا؟ حسین نے دیا، حسین کے بچوں نے دیا، حسین کے جوانوں نے دیا، حسین کے صحابیوں نے دیا۔ میں چند جملے کہہ کے تمام کرتا ہوں، عزیز کو وقت دیتا ہوں کہ اتنا ہوا کہ کیسے کہا نا کہ یہ محبت حسین ایک نور دلوں میں پیدا کر دیتی ہے۔ کربلا میں بچے تھے، جوان تھے، بوڑھے تھے، ان کے دلوں میں ایک نور پیدا ہو گیا تھا۔ وہ نور قوت ایمان تھی، وہ آ گئے تھے۔ کل بتایا تھا کہ حبیب آئے، مسلم بن اوسجہ آئے، بوڑھے آئے، میدان میں آئے، اور پھر آج میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ابکری نامی حضور کا صحابی، تقریباً وہ بھی 90 سال کا ہے، اب وہ آیا، مولا سے اجازت لی، میں مولا اب صحابیوں کا ذکر کرنا چاہیے جنگ کی، مولا مجھے بھی جب میدان میں جاتا ہوں، امام نے فرمایا تو میرے نانے کی نشانی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے، انہوں نے فرمایا نشانی ہوں تو نشانی ثابت کرنے دو نا مجھے۔ میدان میں اجازت لے کے آئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، بھول نہیں گیا ہوں۔ یاد رکھو کربلا کے میدان میں کوئی عمر گزرنے کی کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ہر کے دل میں برابر کا حسین سخی کا ایمان نور موجود تھا۔ جب بوڑھا باپ میدان میں دم توڑ رہا ہے نا تو چھوٹا بچہ آیا، امام حسین کہ مولا اب مجھے بھی اجازت دیجئے نا، میں اپنے باپ کے پاس اپنے قربان کرتا ہوں۔ حضرت فرمایا تو بچہ ہے نا، تو بچہ ہے نا؟ کہا نہیں، بچوں کو نہیں لیا جاتا۔ جملہ تو یہی کہتا ہوں، 6 محرم ہو گئی ہے، اگر
6 سال کے بچے کو حسین تو نے اجازت دینے سے گھبرا رہا ہے، مجھے حسین میں نوکر ہوں، مجھے بتا تو صحیح نا 6 ماہ کے یہ اصغر کو اجازت کس نے دی تھی؟ 2 جملے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، یہ پہلا شہید ہے جناب، کبھی زبان پر طاقت نہیں ہے کہ علی اصغر کی میں شہادت بیان کروں، البتہ علی اصغر کی غربت بیان کرتا ہوں۔ 3 دن کا پیاسا ہے، رباب کا دودھ خشک ہو چکا ہے، میں قربان جاؤں قربان۔ 6 ماہ کے بچوں کے والدین ان کی ماؤں سے کہہ رہا ہوں، جب بچوں کی پیاس اتنی بڑھی، علامہ حافظ کفایت نے فرمایا کرتے تھے اصغر نے پانی کیسے مانگا ماں کی گود میں، جس طرح ایک مچھلی، آپ زندہ مچھلی باہر نکالیں نا دریا سے تو اس مچھلی کا دونوں ہونٹ کھل جاتے ہیں نا، اصغر اپنی ماں رباب کی گود میں دونوں ہونٹوں کو کھول رہا تھا، کہہ رہا تھا بابا حسین، اماں رباب میں پیاسا ہوں۔ اللہ کی قسم حسین کو رہا نہ گیا، ہاتھوں پہ اٹھایا۔ عزیزو بات تمام ہو رہی ہے، میں نے ایک مقام پر بتایا تھا، اب تک سنتے آئے ہیں کہ باب الحوائج ابو الفضل عباس ہیں، بتانا چاہتا ہوں باب الحوائج سب ہیں، لیکن مخصوص باب الحوائج اس کربلا کے میدان میں حسین کے لشکر میں کچھ اور بھی ہیں۔ اکبر بھی باب الحوائج ہے، ابو الفضل عباس بھی باب الحوائج ہے، مگر میرے استاد فرماتے تھے نہیں پہچان سکا ہوں، اکبر بڑا باب الحوائج ہے یا اصغر بڑا باب الحوائج؟ ہاتھوں پہ لے کے آئے، کمینی فوج نے سیکھا کہ شاید حسین قرآن میلہ لگا کر آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا یہ قرآن یہ صامت نہیں، یہ قرآن ناطق ہے۔ ایک جملہ میں قربان جاؤں زہرا کے بیٹے کی پریشانی مصیبتوں پر، اللہ جانتا ہے، کہیں خط لکھ رہا ہے حبیب کو، حبیب تو جانتا ہے کہ میرا رسول نانا سے رشتہ کیا تھا، آج حسین پر وقت پڑا ہے، اصغر کو ہاتھوں پہ لے کر کہہ رہا قوم جفاکار، مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے حق، تمہارے ذہن میں، تمہاری سوچ میں اگر مجرم ہوں، یہ 6 ماہ کا تو مجرم نہیں ہے، کچھ تو کھو، 3 دن کا بھوکا پیاسا، خدا کے لیے پانی دے دو۔ حسین نے خطبہ مکہ میں یہی پڑھا تھا، انت اراو و آمنو انت لیس لدین، مجھے یقین ہے تمہارے میں دین ختم ہو چکا ہے، احرار تم اب آزاد بن گئے ہو، ہاتھوں پہ لیا پانی کے لیے۔ یہ پہلا شے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جب ایک لعنت اللہ حرام زادے نے 6 شعبہ تیر کا نشانہ بنایا، اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تڑپ گیا، اصغر کو اٹھا کے اب حسین سوچ رہے ہیں میں کس انداز سے رباب کے پاس لے جاؤں، اٹھایا۔ یہاں تاریخ کہتی ہے اے مومنین تمہیں بھی عمل کرنا چاہیے، حسین ابن علی 7 مرتبہ مقتل سے خیمہ گاہ اور خیمہ گاہ سے مقتل تک گیا، ادھر جاتا تھا، کہتا تھا کس انداز سے میں رباب کو پیش کروں کہ اصغر مارا گیا ہے، اصغر مارا گیا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے حسین نے کیا کہا، ایک آواز دی خیمہ کے دروازے پر، رباب رباب آؤ انصرینی، حسین کی مدد کرو، میں اصغر کو اٹھاؤ، میں قبر کھودتا ہوں، میں قبر کھودتا ہوں، اصغر کو دفن کرتا ہوں۔ حسین تیرے اوپر یہ وقت آ جانا تھا، اصغر کی قبر خود بنا رہا ہے، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے مولا اکبر کی قبر کیوں نہ بنائی، میں کہتا ہوں عباس کی قبر کیوں نہ بنائی، اصغر کی قبر بنانے میں کیا اہمیت تھی؟ حسین یہی کہتے ہوں گے، مجھے پتہ ہے آج عصر کے بعد ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرا چھوٹا ششماہا اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ گھوڑوں کی تاپوں کو محسوس کرے۔ عزیزو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معصوم اصغر کے صدقے سے ہماری ان ماؤں کی گودوں میں جو اصغر جیسے ہیں انہیں زندہ و سلامت رکھے اور انہیں محب حسین بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔